اسی طرح سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن سے سامنا ہو جائے، جب تمہارا کسی دشمن سے سامنا ہو تو انسان کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی کہ میرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، میرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ دشمن سے آمنا سامنا ہوا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ خذوا حذرکم، اپنی احتیاط کے لیے بنیادی اسلحہ اپنے پاس رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنی احتیاط کے لیے بنیادی اسلحہ اپنے پاس، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ الگ جگہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات فرمائی اللہ نے، وہ اسلحہ کے جواز پر اللہ پاک نے علیحدہ سے حکم دیا ہے کہ اپنے پاس ڈیفنس کے طور پر، دفاع کے طور پر اسلحہ رکھو۔ اب یہ نہیں کہ رات کا وقت ہے، تم پر کوئی ڈاکو حملہ کر دیتا ہے تمہارے گھروں پر، تو پولیس تو وقت پہ نہیں پہنچنے والی، وہ تمہاری بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں تمہارے سامنے، کیا کر لو گے تم اس وقت؟ کم از کم انسان عزت اور غیرت کی موت تو مرے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو غیرت کی خاطر مرا، یعنی اپنی بہن کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی بیٹی کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے، یا اپنی بیوی کا دفاع کرتے ہوئے، جو غیرت کی وجہ سے مرا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ تم اپنا دفاع کر سکو، وہ علیحدہ حکم ہے۔ یہاں سمجھے، توجہ رکھیں، اللہ نے فرمایا جب تمہارا آمنا سامنا کسی دشمن سے ہو تو اے مومن اسلحہ بھی رکھ، لیکن اس کھلونے پر توکل اور بھروسہ نہ رکھ۔ بھروسہ کس چیز پر کر؟ فرمایا فاثبتوا واذکروا اللہ، جب تمہارا آمنا سامنا دشمن سے ہو تو پھر ڈرو نہ، ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ اس لیے کہ مومن کا اسلحہ اللہ کا ذکر ہے، مومن کا اسلحہ اللہ کا ذکر ہے، اور مومن اسلحے کے بغیر نہیں ہوتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیے نا اللہ اکبر۔ قبلہ شاہ جی کی نظر ایک نقطہ، ان کی نظر ایک نقطہ کرنے لگا، تو الحمدللہ تعالی میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ آپ بچوں کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آ سکتا ہے، بعض اوقات ہمارے پاس بھی ظاہری اسلحہ بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس پر کچھ لوگ، ان کا دماغ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، علم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، بجائے پوچھنے کے دماغ میں کھچڑی پکنے لگ جاتی ہے ان کے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ محفل وغیرہ پہ جائیں، بعض جگہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، تو ایک تو اللہ کا حکم میں نے قرآن کا سنا دیا نا، اللہ نے فرمایا اپنے پاس رکھو، اسلحہ رکھو اپنے پاس۔ مسلمان غیرت مند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رات کو حملہ اور اس کی بیٹیوں کو اٹھا کے اس کے سامنے کو لے جائیں، نہیں، مومن غیرت والا ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک تو یہ جواب ہے، دوسرا ہم جو رکھتے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ یاد رکھیں ہم مولا علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ذوالفقار کے بغیر نہیں ہوتی، علی کی اولاد ذوالفقار کے بغیر، تو مولا علی کے پاس بھی ذوالفقار تھی نا، تو یہ آج کی ذوالفقار ہے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو اگر ہم رکھیں تو پہلے بھی جو ذوالفقار سے ڈرتے تھے وہ علی پر اعتراض کرتے تھے، آج بھی جو ہماری ذوالفقار سے ڈرتے ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اللہ نے دونوں حکم دیے کہ تمہارے پاس وہ بھی ہو اور ذکر بھی ہو۔ بھروسہ ان پہ نہ کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا۔ اگر تمہارے پاس پسٹل ہے، بندوق ہے، تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکھو، بھروسہ اس کھلونے پہ نہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو خوب یاد کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ دشمن کے مقابلے میں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کوئی مشکل آ جائے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر ہی مشکل سے نجات دیتا ہے۔